قصہ شروع ہوتا ہے 1970 کے انتخابات سے۔ خیبر پختونخوا میں مفتی محمود کی پارٹی کے پاس محض 6 سیٹیں تھیں۔ بلوچستان میں بھی متعدد وزراء کے ساتھ سینئر وزیر کا عہدہ حاصل کر لیا۔ وقت بدلا، قیادت فضل الرحمان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ 2002 کے انتخابات کی بات کریں تو متحدہ مجلس عمل کا دور آ گیا۔ اس کے علاوہ ولی خان کے خلاف 4 صدا سے مولانا حسن جان کو میدان میں اتارنے کا واقعہ سیاسی حلقوں میں ہمیشہ موضوع بحث رہا۔ انتخابی مہم کے پیچھے مختلف سیاسی اور خارجہ مفادات اور فنڈنگ کا عمل دخل تھا، اور یہ باتیں آج بھی سامنے آ رہی ہیں۔ فضل الرحمان پر اپوزیشن اور ان کے حریفوں کی طرف سے ہمیشہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کا سفر صرف اور صرف اقتدار کے گرد گھومتا ہے، اور یہ بات عوام بھی اب جانتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عاطف بھٹی، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا جنون سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا۔ پاکستان کی 50 سالہ سیاسی تاریخ میں اگر کسی ایک مذہبی شخصیت کا نام اقتدار کی راہداریوں میں سب سے زیادہ گونجا ہے تو وہ ہے فضل الرحمان۔ 1970 کے بعد سے شروع ہونے والی سیاست سے لے کر آج تک آخر وہ کیا حکمت عملی تھی جس کے تحت محض چند سیٹوں کے بلبوتے پر حکومتیں بنائی گئیں اور گرائی گئیں؟ کیا فضل الرحمان کی سیاست صرف اور صرف اقتدار کی محتاج ہے؟ ہم بات کریں گے مفتی محمود کے دور سے لے کر 2002 کے متحدہ مجلس عمل MMA کے دور تک کی، اور پھر حالیہ دنوں میں فوج اور شہداء کے حوالے سے سامنے آنے والے انتہائی متنازع بیانات جو کہ فضل الرحمان کی جانب سے، ان کی جماعت کی جانب سے سامنے آئے۔ علی امین گنڈا پور کے کرارے جواب کا بھی میں اس پہ ذکر کروں گا جو مولانا کو دیا گیا، اور پس پردہ مافیوں کی گردش کرتی جو خبریں ہیں فضل الرحمان کی جانب سے، وہ بھی ویڈیو کے آخر تک آپ کے سامنے موجود ہوں گی، کیونکہ آج ہم اس سیاسی داستان کے تمام پردے اٹھانے جا رہے ہیں۔ قصہ شروع ہوتا ہے 1970 کے انتخابات سے۔ تاریخ دانوں اور سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق صوبہ سرحد، یعنی جسے آج ہم لوگ KPK کہتے ہیں، یعنی خیبر پختونخوا کہتے ہیں، تو سرحد یعنی موجودہ خیبر پختونخوا میں مفتی محمود کی پارٹی کے پاس محض 6 سیٹیں تھیں، لیکن سیاسی جوڑ توڑ اور مفاہمت کی ایسی داستان رقم ہوئی کہ مفتی محمود صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ پتہ نہیں لگا کہ یہی نہیں، بلوچستان میں بھی متعدد وزراء کے ساتھ سینئر وزیر کا عہدہ حاصل کر لیا گیا۔ وقت بدلا، قیادتیں بدلیں، قیادت فضل الرحمان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ 2002 کے انتخابات کی بات کریں تو متحدہ مجلس عمل کا دور آ گیا۔ یہ بڑا اہم دور تھا۔ ایک طرف جہاں سرحد جسے پہلے کہا جاتا تھا، تو ایک طرف جہاں خیبر پختونخوا میں حکومت قائم کرنے کی باری آئی تو اکرم دورانی کو آگے کیا گیا، لیکن اپوزیشن اور سیاسی حلقوں نے وہیں پر سوال اٹھانا شروع کیے کہ قیادت پر گرفت اور فیصلوں کا تمام تر اختیار صرف اور صرف ایک شخص کے پاس ہو رہا ہے۔ ایسا کیوں؟ مطلب یہ بڑا سوال اٹھا کہ ایک ہی شخص کے پاس رہا، ایسا کیوں ہوا؟ اس کے علاوہ ولی خان کے خلاف 4 صدا سے مولانا حسن جان کو میدان میں اتارنے کا واقعہ بھی سیاسی حلقوں میں ہمیشہ موضوع بحث رہا، جہاں یہ دعوے اور یہ باتیں بھی سامنے آئیں کہ اس انتخابی مہم کے پیچھے مختلف سیاسی اور خارجہ مفادات اور فنڈنگ کا عمل دخل تھا، اور یہ باتیں آج بھی سامنے آ رہی ہیں۔ فضل الرحمان پر اپوزیشن اور ان کے حریفوں کی طرف سے ہمیشہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کا سفر، یعنی ان کا جو سفر تھا آج تک، تب سے لے کر اب تک کا، صرف اور صرف اقتدار کے گرد گھومتا ہے۔ صرف اقتدار چاہیے، پھر پاویں جڑی مرضی حکومت ہوئے، اور یہ بات عوام بھی اب جانتی ہے۔ وکی لیکس کی کچھ انکشافاتی رپورٹس کا اگر میں حوالہ دوں تو امریکی سفیر سے ملاقاتوں سے لے کر انٹرنیشنل سطح پر روابطوں کی جو بات کی جائے تو فضل الرحمان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر کسی نے لان تان کرنی ہوئے، کسی کے بارے سے جھوٹ بولنا ہے تو فضل الرحمان صاحب آپ کو سر فہرست ملیں گے۔ اور پھر عمران خان کی حکومت کی بات اگر کریں، عمران خان کی حکومت کے خلاف PDM کا اتحاد بنا، صدر مملکت بننے کے خواب دیکھے گئے فضل الرحمان کی جانب سے، اور اب حالیہ دنوں میں جب وہ اقتدار سے باہر ہیں تو PTI کے ساتھ مل کر قائد اختلاف یعنی لیڈر آف اپوزیشن بننے کی خواہش کی جا رہی ہے کہ میں نے جو اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے اور میرے جو بھائی ہے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے۔ اب سیاسی ناقدین سوال اٹھاتے ہیں کہ کل تک جس پارٹی کو وہ شدید تنقید کا نشانہ بناتے تھے، آج اس کے ساتھ ہاتھ ملانا کیا صرف یہ سیاسی مفاد ہے؟ بات تو یہ ہے، بات یہ ہے کہ جواب اب دینا ہوگا اس بات کا کہ حال ہی میں فضل الرحمان کے ایک بیان نے ملک بھر میں ایک میں کہتا ہوں طوفان کھڑا کیا، اور لوگوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، پاکستان کی عوام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ انہوں نے فوج اور شہداء کے حوالے سے ایسے گندے اور برے زبان استعمال کی یا الفاظ استعمال کیے جس میں پورے پاکستان کی عوام اور سیاسی حلقوں کی جانب سے سخت رد عمل بھی دیکھنے میں سب کے سامنے آیا۔ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور آپ جانتے ہی ہیں،
انہوں نے مولانا کے اس بیان پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا اور بلکہ آئینہ دکھایا، حقیقت بتائی ان کے والد صاحب کے بارے میں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ فضل الرحمان کے والد بھی ایک حوالدار تھے، سپاہی تھا، ڈنڈا نہیں پڑیا ہوں کچا پایا ہوں انگریز دور سے۔ اگر وہ دوران ڈیوٹی مارے جاتے تو کیا ہم انہیں تنخواہ دار کہتے کہ تنخواہ کے لیے مارے گئے ہیں؟ وہ کہتے جی مجھے مولانا کے اس بیان پر انتہائی افسوس ہوا ہے جو انہوں نے بات کی۔ عوام اور سوشل میڈیا صارفین نے بھی اس پر سوال اٹھائے ہیں کہ مذہب اور دین کے نام پر سیاست کرنے والا رہنما کیا شہداء کی قربانیوں پر اس طرح کی گفتگو کر سکتا ہے؟ کچھ ذرائع اور سیاسی صحافیوں کے دعووں کے مطابق، میں لازمی جرنلسٹ کو شامل کرتا ہوں، شہداء پر دیے گئے بیان کے بعد فضل الرحمان کو شدید سیاسی اور عوامی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سمجھ لو کہ عقل موت آ گئی، شاید عقل آ گئی کہ میں کی بکواس کی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں فضل الرحمان نے اپنے مختلف ذرائع کے ذریعے حکومت اور ریاست کے جو ذمہ دار ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے الفاظ پر جناب بڑے شرمندہ ہو گئے ہیں، انہیں بڑی ندامت ہے اور اب وہ اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومتی وزراء اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ابھی انہیں کوئی مثبت رد عمل دیکھنے میں نہیں ملا اور تمام رابطے منقطع نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی جو مولانا صاحب ٹالے ہوں، جو دل کرتا نا تسی کرو۔ اسی تناظر میں گزشتہ رات ایک پوڈ کاسٹ کی میں بات کرنے لگا ہوں، پوڈ کاسٹ ہے، میں اس کا نام تو نہیں لے سکتا۔ ایک پوڈ کاسٹ میں فضل الرحمان نے اپنا سیاسی موقف پیش کرتے ہوئے ایک بار پھر حالات کو نرم کرنے کی کوشش کی کہ جی میں ٹھنڈا ہو گیا، ٹاڈی مہربانی، میں بہ گیا، میرے کو غلطی ہو گئی ہے، جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اب جیسے فضل الرحمان اپنی سیاسی جو معاملات ہیں وہ معافی نامہ سیاسی پیش کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر فضل الرحمان کی جانب سے وہ جو چوکی دار کے نام کی ایک مہم چلائی گئی تھی، یہ ان کے اپنے پارٹی کے افراد نے چلائی، اور یہ بھی ساری چیزیں کچھ ذرائع سے سامنے آ گئیں کہ ان کی جتنے بھی ان کی متعلقہ ٹیم کے لوگ ہیں ان میں جو ملوث ہیں ان پہ الزامات ہے کہ یہ حرکتیں انہوں نے کی ہیں جو کہ انتہائی گھٹیا حرکت تھی۔ بات صرف سیاسی بیانات تک محدود نہیں ہے۔ فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام کے اندرونی کردار اور ان سے جڑے افراد جیسے مفتی عزیز الرحمان ہیں، تو مفتی عزیز الرحمان کے کیس نے بھی پارٹی کی اخلاقی امیج کو شدید دھچکا پہنچایا تھا، یہ بات بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ فضل الرحمان دعویٰ کرتے ہیں کہ ملک کی 90% یعنی 90% عوام ان کے اس بیان کی حمایت کرتی ہے جو انہوں نے فضول الفاظ استعمال کیے، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، لیکن عوامی حلقوں میں سوشل میڈیا پر ان کے جو حالیہ بیانات ہیں ان پر ہونے والی تنقید کچھ اور ہی کہانی بیان کرتی ہے۔ اور ہمیں تو یہ دکھائی دیا ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے اس بیان کے بعد عوام سے مزید لان تان اپنے حصے میں ڈال دی ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے آپ نے یہ بکواس کی ہے، اب آپ اس طرح کی معافی نامے سامنے پیش کر رہے ہیں، اندر کھاتے لوگوں سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ فضل الرحمان کی یہ روایتی سیاسی حکمت عملی اس بار بھی کارگر ثابت ہوگی یا نہیں، یا عوام اور سیاست اب اس سیاسی انداز سے آگے بڑھ چکی ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ چکی ہے، اور یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کا جواب آنے والے وقت میں ہی آپ سب لوگوں کو ملے گا۔ اس تمام صورتحال میں اگر کہوں اس تمام صورتحال اور فضل الرحمان کے سیاسی سفر کے بارے میں کیا بات کی جاتی ہے، وہ تو ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ کہاں سے یہ آغاز ہوا، کہاں تک یہ چلا، کس طرح انہوں نے یہ ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں جو بھی موجودہ حکومت ہے اس کا حصہ بن جاؤں اور اس کے اندر قائم ہوں، کیونکہ ان کو صرف پروٹوکول سے کنسرن ہے، کچھ نہیں۔ عمران خان کے دور میں جب انہیں نکالا گیا تھا، انہیں باہر کیا گیا تھا، تو انہوں نے تب بھی جنگ چھیڑی تھی اور بڑی لان تان کی تھی۔ آج یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ایک طرف وہ عوام کے محافظوں کو، اس ملک کے محافظوں کے بارے میں اپنی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں۔ اگر کبھی یہ اس بچی کو دیکھ لیں جس کی ویڈیو اکثر میرے سامنے آتی ہے کہ ایک بچی ایک قبر پر کھڑے ہو کے یہ بولتی ہے کہ میرے بابا کب آئیں گے، اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ تقریباً 4 یا 5 سال کی بچی تھی، لیکن اس قبر کے منو مٹی تلے جو شخص دفن ہے اس کا خون اس وطن کی جو ہے وہ مٹی میں شامل ہے۔ اس نے اپنی جان دی ہے، اس نے اپنی قربانی دی ہے تاکہ پاکستان سلامت رہے، پاکستان کی عوام محفوظ رہے۔ آج سرحدوں پہ مولانا صاحب نے اپنے بھائی کو نہیں بھیجا، وہ آج بھی اپنے بھائی کو چاہتے ہیں پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے، کہ پی کی کا وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے، پی ٹی آئی سے آپس میں ایکا کر کے۔ یہ نہیں کہا کہ میں اپنے بھائی کو سرحد پہ پاکستان کی حفاظت کے لیے بھیجتا ہوں۔ آج اگر یہ اپنی اولاد کو اس قابل سمجھتے ہیں پاکستان کی سرحدوں پہ حفاظت کے لیے بھیجیں تو ہم تم وارم ویلکم کرتے ہیں، لیکن اگر یہ ہمارے اداروں کے خلاف بات کریں گے، یہ پاکستان کے خلاف بات کریں گے، تو یاد رکھیں پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے، اور پاکستان کے خلاف بات کرنے والے کو ہمیشہ جو سزا ملے گی وہ ریاستی ادارے طے کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے تو ان کو جواب ملتا ہے، اور عوام نے جو انہیں جواب دیا ہے اس میں شرمندہ ہو کر میرے خیال سے انہیں اپنے گھر بیٹھ جانا چاہیے، نہ کہ اس طرح کی سودے بازی کرنی چاہیے۔ اور میرے خیال سے ان کو پی ٹی آئی سے بھی انکار ہو گیا اصل میں، وہ میں بھی علیمہ خان اور بیرسٹر گوہر آپس میں آمنے سامنے تھے ان کی اسٹیٹمنٹ کے بعد۔
ابھی جناب کو گھر بیٹھنا چاہیے. میں کہنا توبہ تیلا کرو, پھٹا بچھاؤ, تسبیح اچھی پڑھو تو اللہ کو توبہ تیلا کرو کہ اللہ غلطی ہوگی, معاف کر دے. جتنا میں نے اجاڑنا تھا پاکستان کو اجاڑ دیا, جتنا میں نے پاکستان سے کھانا تھا میں نے کھا لیا. اب میں پاکستان کی عوام پہ رحم کرتا ہوں. رحم کی عوام بھی بھیک مانگتی ہے آپ سے فضل الرحمان صاحب. اب عوام پہ بھی رحم کریں اور اپنے آپ پہ بھی رحم کریں. میں نے بڑی حقیقی باتیں کی ہیں, بڑی ریئلسٹک بات کی ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا, کیونکہ یہ جنون آپ کا ہے, یہ چینل آپ کا ہے. اس میں باتیں آپ کے لیے ہوتی ہیں, پاکستان کی عوام کی, پاکستان کے عوام کی مفاد عامہ کے لیے ہوتی ہے. کمنٹ کر کے اپنی رائے لازمی دیجیے گا. مجھے آپ نے بتانا کہ آپ فضل الرحمان کو کب سے جانتے ہیں, اور ایسی کون سی بات ہے جو فضل الرحمان کی مجھے نہیں معلوم لیکن آپ کو معلوم ہے. آپ نے کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتانا ہے. اگلی ویڈیو تک کا انتظار کیجیے. تب تک عاطف بھٹی کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر کرے, آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ حافظ.